سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ نمبر 21 قتل کی کوشش۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد کرنا نہیں چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھرا گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے، لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے، تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے، اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں، تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بےہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کر متمم عدی نے کہا، ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا پھرا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص متمم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجہ سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا، انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا، یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل نے یہ کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورۃ الق کی آیت نمبر 1 و 2 پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم،
یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کے قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے تم جو کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہیں تشریف لے آئے۔ اسی وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ آیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے ایسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا کہ آپ جانتے نہیں تھے میں آپ سب سے بڑے گروہ والا ہوں؟ اس پر سورہ الگ کی آیت نمبر 17-18 نازل ہوئی۔ ترجمہ، سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے سے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بطحا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی۔ ترجمہ، چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار رسانی میں آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت بد زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بد زبانی آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ ان کی بات سن کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے صرف وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟
کیوں کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحب کی صاحبزادیوں کی وجہ سے بہت غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوفزدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کو چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ تکلیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا کیا کوئی شخص ہے جو اس اوجڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں؟ ان کا گوبر، لید، خون اور اوجڑی وہاں پڑی ہے۔ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ استغفر اللہ۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ کے سر پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اوجڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی،
اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو ہمارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمر بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات اور بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی، تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدنا آپ کی طرف جھپٹے